ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی کا ایک طویل ملفوظ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ اس سفر ہی میں دیکھیے میں اپنے ساتھ کافی روپیہ لایا تھا اور گھر بھی کافی روپیہ چھوڑ کر آیا ہوں، کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہت دے رکھا ہے۔ بعض احباب نے 100 روپیہ پیش کرنے کا خیال کیا، میں نے منع کر دیا، کیونکہ گو میری گزر آپ ہی کے لوگوں کی عطایا پر ہے، لیکن ہر شے کا ایک محل ہے، اس طرح لینے میں مجھے غیرت آتی ہے۔ اس کی یہ برکت ہوئی کہ ایک صاحب آ کر مجھے ایک بڑی رقم دے گئے اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ جتنا خرچ اس سفر میں ہو اس رقم میں سے کیا جائے۔ میں نے بہت انکار کیا اور کہا کہ میرے پاس کافی روپیہ موجود ہے، لیکن وہ نہ مانے۔ میں نے بھی پھر تکلف نہ کیا، کیونکہ جب میں کانپور میں تھا اس وقت میرا بھی لڑکپن تھا، ان صاحب کا بھی، میرا کچا چٹھا انہیں سب معلوم ہے۔ اس پر بھی جب دیا اس میں کسی قسم کے دھوکے کا احتمال نہیں۔ ماشاء اللہ بڑی رقم ہے، مگر چونکہ انہوں نے بہت اصرار کیا میں نے لے لیے، کیونکہ ان کی دل شکنی بھی منظور نہ تھی اور اپنی دین شکنی بھی منظور نہیں تھی، مگر میں نے اس شرط پر منظور کیا کہ آج سے ہم اس رقم میں سے خرچ کریں گے اور گھر پہنچ کر جو بچے گا اسے واپس کریں گے۔ انہوں نے بے تکلف اس کو منظور کر لیا۔ اس سے قبل جو میرا خرچ ہو چکا تھا، حتیٰ کہ جن چیزوں کے ابھی دام بھی نہیں دیے گئے تھے وہ دام بھی اس رقم سے نہیں دیے جائیں گے۔ جس تاریخ کو وہ رقم دے گئے تھے صرف اس تاریخ سے جو خرچ ہوگا وہ اسی میں سے ہوگا۔ اس کے علاوہ جو دوسروں کا دیا ہوا گھی انڈے وغیرہ خرچ ہو رہا ہے اس کے دام بھی اگر میں چاہتا تو ضابطے سے لگا لیتا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہدایہ ہیں جس میں ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوا، انشاءاللہ گھر جا کر ان کا بقیہ سب واپس کروں گا۔ اس طریقے میں اعزاز دین کی حفاظت ہے۔ ملفوظات کے جامع کہتے ہیں جنہوں نے ان ملفوظات کو جمع کیا کہ معمولاً عام معمول میں فجر کے بعد سے 7 بجے تک صبح کی مجلس ہوتی ہے، یہاں تک تقریر ہوئی تھی کہ 7 بج گئے اور حاضرین مجلس اٹھنے لگے، لیکن حضرت اقدس مد ظلہم العالی جب ضرورت محسوس فرماتے ہیں تو وقت میں عموماً 15 منٹ کی وسعت فرما دیتے ہیں۔ آج بھی فرمایا کہ ابھی اور ٹھہر جائیے، شاید کسی صاحب کو میری اس تقریر پر کوئی اشکال کرنا ہو۔ جب کسی نے کوئی اشکال نہ کیا تو حضرت اقدس نے ان مولوی صاحب کے والد صاحب سے جو حاضر مجلس تھے فرمایا کہ میری اس تقریر سے آپ کو تو ناگواری نہیں ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں حضرت، مطلق نہیں، بلکہ اگر یہ مجھ سے پوچھتے تو میں بھی یہی رائے دیتا۔ پھر تھوڑی دیر تأمل کے بعد فرمایا کہ خیر اب تو تجربہ کار بھی ہو گیا ہوں، اس لیے بھی مالیات میں احتیاطیں کرتا ہوں۔ جب میں بچہ سا تھا اس وقت ہی والد صاحب نے گو دنیا دار تھے، لیکن اتنے بڑے صاحب فراست تھے کہ میری طبیعت کو پہچان لیا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی منشی اکبر علی مرحوم جو کچھ خرچ کرتے تھے ان سے والد صاحب حساب لیتے تھے، لیکن مجھ سے نہیں لیتے تھے۔ بھائی نے غبطہ اور رشک کے طور پر کہا کہ آپ بھائی سے تو حساب لیتے نہیں اور مجھ سے پیسہ کا حساب لیتے ہیں، ان کی تو اتنی رعایت اور میرے ساتھ ایسی سختی۔ تو والد صاحب نے فرمایا دیکھیے کتنی دور پہنچے کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے، کیونکہ یہ میری ہی زندگی تک میرے مال و متاع سے فائدہ اٹھا رہا ہے، میرے بعد یہ اپنا حصہ بھی پورا نہ لے گا، زیادہ تمہارا ہی ہوگا۔ نہ معلوم یہ انہیں پہلے سے کیسے خبر ہو گئی، یا تو اسے فراست کہیے یا یہ کہیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے قلب پر الہام ہوا۔ جب میری عربی تعلیم شروع کرا دی گئی تو میری تائی صاحبہ نے والد صاحب سے کہا کہ اس کو عربی پڑھاتے ہو، یہ کھائے گا کہاں سے؟ چھوٹا انگریزی پڑھ رہا ہے، وہ تو خیر بڑی تنخواہ کا ملازم ہو سکے گا۔ اس پر والد صاحب نے قسم کھا کر کہا کہ بھابھی صاحبہ یہ آپ نے کیا کہا؟ خدا کی قسم جو انگریزی پڑھ رہا ہے ایسے سینکڑوں اس کی جوتیوں سے لگے پھریں گے اور یہ ان کو منہ بھی نہ لگاوے گا۔ والد صاحب نے میرے بچپن ہی میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو تو عربی پڑھاؤں گا اور چھوٹے کو انگریزی۔ پھر حضرت اقدس نے انہی مولوی صاحب سے جو اس طویل تقریر کے مخاطب تھے فرمایا
کہ اگر تقریر پسند ہو تو اس کو عمر بھر ہی کے واسطے پلے باندھ لیجئے، پھر آپ دیکھیں گے کہ غالب احوال میں تو دنیا بھی اتنی ملے گی کہ سمیٹے نہیں سمٹے گی، اور نہ بھی ملی تو کیا ہے، یہ تو اس حال میں بھی ناکام نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انگریزی خانوں کو تو معاش نہ ملنے پر یہ بھی حسرت ہوتی ہے کہ ڈپٹی نہ ہوئے، منصف نہ ہوئے، کیونکہ ان کا مقصود یہی تھا جس کے نہ ملنے پر حسرت لازم ہے، بخلاف ملا کے کہ اس کو کوئی حسرت ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسے کوئی اس قسم کی امید ہی نہ تھی۔ اس نے محض دین کے واسطے علم دین حاصل کیا تھا جو ہر حال میں اس کو مل گیا، اس لیے اگر اس کو ایک پیسہ بھی نہ ملے تو جو اس کا اصل مقصود تھا اس سے محرومی نہیں، یعنی دین تو ہے، اسے پھر حسرت کہاں۔ اس لیے اگر دنیا نہ بھی ملے تب بھی کچھ پرواہ نہ کرنا چاہیے۔ مجلس کے وقت میں جو توصیع فرمائی گئی تھی، یعنی مزید 15 منٹ بڑھائے گئے تھے، وہ بھی جب ختم ہو گیا تو مجلس برخاست ہوگی۔ اس وقت فرمایا میں کبھی کسی کو خطاب خاص نہیں کیا کرتا، لیکن چونکہ ان مولوی صاحب سے تعلق اولاد کا سا ہے اس لیے میں نے ان کو جو کچھ کہنا چاہتا تھا بے تکلف کہہ دیا۔ ایک اور سلسلہ گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ طالب علم 3 باتوں کا لحاظ رکھے اور ہمیشہ کے لیے ان پر دوام رکھے، انشاءاللہ تعالی اس کی استعداد اچھی ہوگی۔ ایک یہ کہ سبق سے پہلے مطالعہ کرے، دوسرے یہ کہ سبق سمجھ کر پڑھے، بدون سمجھے آگے نہ چلے، تیسرے یہ کہ سبق پڑھنے کے بعد ایک بار اس کی تقریر کر لیا کرے، جس کو ہم تکرار کہتے ہیں، خواہ تنہا یا جماعت کے ساتھ تکرار کر کے۔ اس سے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، کیونکہ زیادہ محنت کا انجام اچھا نہیں۔ طلبہ کے نفع کے لیے فرمایا کہ بس 3 چیزوں کا التزام کر لیں، پھر چاہے کچھ یاد رہے نہ رہے، میں ٹھیکہ لیتا ہوں کہ استعداد علمی پیدا ہو جائے گی۔ اول تو سبق کا مطالعہ کریں، پھر استاد سے سمجھ کر پڑھیں، پھر ایک بار اپنی زبان سے تقریر کر لیں، اور ایک چوتھی بات درجہ استحسان میں ہے، وہ یہ کہ پڑھا ہوا سبق بھی بالالتزام پڑھتے رہا کریں، بس پھر نہ رٹنے کی ضرورت ہے نہ محنت کرنے کی۔ حق تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔